السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے لب کشائی کرنے والی ہوں وہ ہے کرسمس ڈے۔ کفار کے تہواروں سے اجتناب کرنا ایمان والوں پر واجب ہے۔ ان میں جانا، ان میں شریک ہونا، اہل علم کا کفار کے تہوار میں شرکت کرنے اور ان میں کفار کی مشابہت اختیار کرنے کی حرمت پر اتفاق ہے۔ تمام اہل علم متفق ہیں اس بات پر کہ مسلمان کافروں کی عیدوں میں شامل نہیں ہو سکتا، ان جیسی شکل و صورت مشابہت اختیار نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی مشابہت حرام ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، صحابہ اور تابعین کے دور میں کفار کی عیدوں میں کوئی مسلمان شریک نہیں ہوتا تھا، حالانکہ مسلمانوں کی فتوحات اتنی بڑھ چکی تھی، ان کے اتنے علاقے مسلمانوں میں شامل ہو چکے تھے اور کفار مسلمانوں کے علاقوں میں رہتے تھے، لیکن تاریخ ہمیں نہیں بتاتی کہ کوئی تابعی یا کوئی صحابی ان کی عیدوں میں شامل ہوا ہو۔ اور اسی طرح یہودی، عیسائی، مجوسی مسلمانوں کے ملکوں میں فدیہ دے کر رہتے تھے اور کوئی بھی مسلمان ان کے تہواروں میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر، جن کی شروط پر صحابہ و تابعین کا اتفاق تھا، اس میں یہ شرط بھی شامل تھی کہ کوئی بھی کفار جو مسلمانوں کے علاقے میں ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں، ان کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ مسلمان ملکوں میں اپنی عید کو ظاہر کریں، علی اعلان اپنے تہوار منائیں، بلکہ خاموشی اور سکون سے اپنے گرجا گھروں کے اندر جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اندازہ کریں کہ یہاں اہل ایمان اجازت نہیں دے رہے کہ وہ اپنا شرکیہ اور کفریہ عیدوں کو علی اعلان منائیں۔ ہمارے اسلام میں بھی جو یہودی، جو عیسائی مسلمانوں کے ملک کے اندر ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں، ان کو اجازت ہرگز نہیں دی کہ وہ اپنی عیدوں کو علی اعلان منائیں، لیکن آج کا تو مسلمان خود عیسائیوں کے ساتھ مل بیٹھ کر ان کے تہواروں میں شریک ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان کی عید کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ لوگوں، ہوش کرو، غور سے کام لو۔ اللہ کے نبی نے کتنی بڑی وعید سنائی ہے، کتنے سخت الفاظ ہیں۔ فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت رکھتا ہے وہ ان جیسا ہے۔ کل قیامت کے دن عیسائیوں کی صفوں میں کھڑے ہونا اگر پسند کرتے ہو تو شوق سے ان کے تہوار مناؤ، ورنہ سنبھل جاؤ، جاؤ۔ آؤ میرے رب کا قرآن سنو۔ تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ہو جائیں کہ انہوں نے، ظالموں نے، کافروں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ آپ ان عیسائیوں کی محبتیں حاصل کرنے کے لیے یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان عیسیٰ کی نبوت کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ کافر ہے، لیکن عیسیٰ کا مقام قرآن تو بندہ بیان کر رہا ہے۔ جن نصارہ کی گود میں آپ بیٹھے ہیں، یہ عیسیٰ کو اللہ کا بندہ نہیں، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی، مذاہب باقی رہتے ہیں، فقط ایمان جاتا ہے۔ کاش یہ کہتے اللہ کے نبی کی ایک حدیث دین کو بیان کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا یسمع بی احد من ھذہ الامۃ یہودی ولا نصرانی، اس امت کا کوئی یہودی، کوئی عیسائی میری آواز کو سنے، میرے نبوت کے پیغام کو سنے، اس کو پتہ لگے کہ محمد آخری نبی بنا کر پوری کائنات کی طرف بھیجے گئے ہیں، ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار، اور وہ میری نبوت کے پیغام کو سنے، اس کے باوجود اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتا، میری رسالت کو نہیں مانتا، میری شریعت کو نہیں مانتا، تو یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ مجوسی جب مرے گا سیدھا جہنم میں غرق ہوگا۔ جن نصارہ کی گود میں بیٹھ کر آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کو بھی ذرا یہ حدیث سنا دیجئے کہ اگر کوئی عیسائی، کوئی یہودی، اس کو محمد کی رسالت کے بارے میں پتہ لگے، محمد کی نبوت کی خبر ملے، اگر وہ ایمان نہیں لائے تو وہ جب بھی مرے گا اہل نار میں ہوگا، وہ اہل جنت میں شامل نہیں ہوگا۔
اور اللہ کی قسم جو اس بات پر راضی ہو گیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ عیسیٰ کا باپ ہے، تو اس کفر کا انکار نہ کرے بلکہ اس کفر پر راضی رہے، وہ انہی جیسا ہے، انہی کافروں جیسا ہے۔ اور اپنی مسجدوں کے دروازے ان اہل کفر کے لیے کھولنے والوں، کیا قرآن کی یہ آیت تمہارے کانوں تک نہیں پہنچی؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ تمام مسجدیں اللہ کی ہیں، یہ صرف اللہ کے لیے کھولی جا سکتی ہیں، ایمان والوں کے لیے کھولی جا سکتی ہیں جن کے دل میں صرف اللہ کا ایمان ہو۔ فَلَا تَدْعُوا، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے گھر ہیں، ان مسجدوں میں تم گھروں کو آباد کرتے ہو۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 15 دسمبر کے دن عیسائی اپنا تہوار مناتے ہیں، اور مسلمان لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ان کو اس دن دعائیہ کلمات سمجھ کر ان کی عید کے سیلیبریٹ میں مزید اضافہ کرنے کے لیے انہیں میری کرسمس ڈے بولتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا مطلب کیا ہے، انہوں نے کبھی اس جملے پر غور ہی نہیں کیا اور نہ اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ نعوذ باللہ، اس کا مطلب اللہ نے بیٹا جنا، کیا میرے رب نے بیٹا جنا؟ کیا یہ ایسے مسلمان یہ بھول چکے ہیں کہ قرآن مجید میں اتنی عظیم دلیل ہے جسے سورہ اخلاص کے نام سے جانا جاتا ہے، جو قرآن کا ثلث حصہ ہے، جس میں اللہ کی توحید کی گواہی موجود ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ تو واضح ہوا کہ ان کے تہوار میں انہیں یہ لفظ کہہ کر بھی وش کرنا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اہل شرک کے اجتماعات میں شرکت کرنا، ان سے محبتیں کرنا، ان جیسے عقیدے رکھنا، ان کے راستوں پر چلنا، یہ مسلمانوں کو اسلام سے نکال کر کفر کے راستے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید کی توفیق دے۔ دین اتنا ہی ہے جتنا نبی کے فرامین کے ذریعے ہم تک پہنچ چکا ہے، عیدیں اتنی ہی ہیں جتنی ہمیں حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گی۔ علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، کل ایک شوریدہ خواب گاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت کو مٹا رہے ہیں، یہ زائران حریم مغرب ہزارے بر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے کیا واسطہ جو تجھ سے نہ آشنا رہے، غضب یہ مرشدان خود بھی خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں، سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سکھا رہے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔